بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور رات کی تاریکی میں عمران خان کے دور میں جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوتا تھا، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کیا ہوتا تھا، تو بڑی گندی اور بری تاریخ ہے تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف 2 درجن سے زائد گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ سہیل آفریدی آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا۔ اس نے بڑکے مارنے شروع کر دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں 20 لاکھ لوگوں کو لے کے آؤں گا اسلام آباد۔ تمہاری اوقات ہے کیا؟ تم ایک دن وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے، تم کرپٹ شخص ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تو سہیل آفریدی کی کیا اوقات ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف عرف انتشاری پارٹی اور ان کی اعلیٰ قیادت تاحال پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑا ناسور بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف اختیار ولی کی جانب سے جس طریقے سے پی ٹی آئی پر سنگین الزامات عائد کیے گئے، اس بات کو واضح کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پی ایم ہاؤس کو کس طریقے سے فحاشی کا اڈا بنایا گیا تھا، کس طریقے سے جادو ٹونوں کے لیے جگہیں مختص کی جاتی تھی۔ اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نے شامل گفتگو کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں ہارون انجم صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی بہت شکریہ۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے سہیل آفریدی اور اس کا شاہانہ پروٹوکول؟ ایک طرف کے پی کے میں عوام مفلسی، بے روزگاری، امن کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی، اور دوسری جانب سہیل آفریدی کا شاہانہ پروٹوکول ہی نہیں ختم ہو رہا۔ دیکھیں، تحریک انصاف مردہ پارٹی ہے۔ تحریک انصاف قصہ پارینہ ہے۔ تحریک انصاف کا ملکی سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ایک اور فراڈ ہے، یہ ایک اور بکواس ہے، یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے۔ تحریک انصاف 2 درجن سے زائد گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین ہیں، چاہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہوں، چاہے وہ سینیٹر ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ممبران صوبائی اسمبلی ہوں یا کے پی کے ہوں، یہ سب کمپرومائزڈ ہیں۔ ان کا عمران خان کی رہائی سے، عمران خان کی سیاست سے جو کہ ختم ہو چکی ہے، ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مال بنانے میں، مال سمیٹنے میں، پروٹوکول انجوائے کرنے میں، اور یہ جو ہے تنخواہیں لینے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا عوام سے، عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ پھر جو ہے سہیل آفریدی نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیا، انتشار پھیلانے ان کی کو کوشش ہے۔ نیا لالی پاپ ان کو دے دیا ہے کہ آپ 27 ستمبر تک اس کو چوستے رہیں، اور اس کے بعد جب 27 ستمبر آئے گی، یہ سہیل آفریدی آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا۔ اس نے بڑکے مارنے شروع کر دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں 20 لاکھ لوگوں کو لے کے آؤں گا اسلام آباد۔ تمہاری اوقات ہے کیا؟ تم ایک دن وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے، تم کرپٹ شخص ہو، تم وسائل کو، مال کو لوٹنے میں مصروف ہو۔ ایک دن بھی تم نے جو ہے خیبر پختونخوا کی جو عوام کے مسائل ہیں، ایک دن بھی، 1 منٹ بھی اس پر صرف نہیں کیا آپ نے۔ اس وقت تعلیم کا بحران ہے، اس وقت صحت کی سہولتوں کا بحران ہے، اس وقت کے پی کے میں کسی قسم کی کوئی گورننس نہیں ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور سہیل آفریدی جو ہے اس کا لگا ہے داؤ۔ جو زندگی میں کبھی یونین کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا تھا، وہ لگ گیا سی ایم کے پی کے ساتھ۔ علی امین گنڈا پور کے اور سہیل آفریدی کے اختلافات دیکھ لیں، پھر سہیل آفریدی کے جو ہے عمران خان کی بہنوں سے تعلقات کو دیکھ لیں کہ ان کے عمران خان کی بہنوں سے کیا تعلقات ہیں۔ سہیل آفریدی فون کرے تو علیمہ خان نہیں اٹھاتی، علیمہ خان فون کرے تو سہیل آفریدی نہیں اٹھاتا، علیمہ خان کے پی کے میں کسی دورے پر جائے تو سہیل آفریدی لفٹ نہیں کراتا۔ تو بات یہ ہے کہ تتر بتر پارٹی ہے، یہ پارٹی جو ہے ختم ہو چکی ہے۔
پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی نہیں، عمران خان سے رسائی، مطلب رہائی سے رسائی تک کا سفر ہے، اور یہ بھی ڈرامہ بازی ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تو سہیل آفریدی کی کیا اوقات ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے. تو یہ بڑھ کے ہیں یہ ٹائم. ابھی بھی تحریک انصاف میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ ہی کرنا ہے، لانگ مارچ ہی کرنا ہے، تو 27 ستمبر کی کال آپ نے کیوں دی ہے؟ اتنا لمبا مطلب یہ ہے کہ آپ اگست کے اوائل میں ایک ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں جو کہ 2 ماہ بعد کی ہے، اور بات کیا ہے کہ تیاریاں کرنی ہے. بھئی کس چیز کی تیاری کرنی ہے آپ نے ریاست پہ حملہ آور ہونا ہے، آپ نے افغانستان سے دہشت گردوں کو امپورٹ کرنا ہے، آپ نے ان سے معاملات کو طے کرنا ہے، آپ نے جو فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کو آپ نے جو ہے اسلام آباد جیسے پہلے لے کے آئے تھے اور فرار ہو کر گئے تھے. بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور رات کی تاریکی میں اسلام آباد میں اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر چھوڑ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر فرار ہوئے تھے. تو بڑی گندی اور بری تاریخ ہے تحریک انصاف کی. بنو کا جو جلسہ ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں. جس طریقے سے آپ نے بھی بات کی، یہ 27 ستمبر تک کی بات محض ایک لولی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں. جس طریقے سے علی امین گنڈاپور کرتا آیا وہی پیٹرن اب سہیل آفریدی نے اپنایا ہوا ہے. تو ایک طرف اب دیکھا گیا جلسے کی باتیں آئیں، بنو کی عوام نے واضح طور پر انکار کیا، اس جلسے کی کال کو انہوں نے مسترد کر دیا. اس جلسے میں نہ بندہ نظر آیا، وہی نظام جس طریقے سے پہلے یہ اپنے ہی 4 لوگوں کو اکٹھے کر کر پیسے دے کر ان کو جو ہے وہاں پر ناچ گانا دکھا کر بندہ اکٹھے کر لیتے تھے. تو ایک جو اتنا بڑا شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ سہیل آفریدی جو بنو میں پھرا ہے اور کروڑوں روپیہ جو اپنے پروٹوکول کے اوپر خرچ کرتا ہے، عوام الناس کا کیا قصور ہے اس میں؟ 13 سال ہو گئے، ایک دن کی بات نہیں ہے. 13 سال اگر آپ ایک صوبے کے بلا شرکت غیر حکمران ہو، آپ کے پاس وفاق سے این ایف سی کے ہزاروں ارب روپے ہوں، تو صوبے کی حالت یہ ہو. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بہت جلد جو ہے وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کا راستہ روکیں گے کہ ہمارے پیسے، ہماری تعلیم کے پیسے، ہمارے صحت کے پیسے، ہماری ترقی کے پیسے، ہماری خوشحالی کے پیسے کو جو ہے آپ نے اپنے عللے تللوں کے لیے نہ صرف استعمال کیا بلکہ یہاں سے پیسہ باہر بھیجا جاتا ہے. صوبے کی غریب عوام کا پیسہ جو ہے وہ باہر بھیجا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور تھا نا، وہ شکل و شباہت کے اعتبار سے چلو کچھ لگتا بھی تھا، مونچھیں تھی، تاؤ دیتا تھا، بال لمبے رکھتا تھا، صحیح بطخ اور لگتا تھا، گرج اس کی زیادہ تھی، وہ عوام پھر بھی اس پر اعتماد کرتے تھے. مطلب وہ جھوٹ بولتا تھا تو اتنا ٹکا کے جھوٹ بولتا تھا، یا جو اداکاری اور فنکاری وہ کرتا تھا وہ اتنی پرفیکٹ کرتا تھا کہ چند 100 افراد جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے. تو یہ سہیل آفریدی تو یہ تو ایک مزاحیہ کریکٹر ہے. تو اس کا تو جو جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، اس کے جو فیس ایکسپریشن ہے، جو اس کی باڈی لینگویج ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا چکر باز آدمی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ نا فراڈ کر رہا ہے. تو وہ علی امین گنڈاپور کو لوگ اس لیے زیادہ بہتر وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں سہیل آفریدی سے کہ وہ ایکٹر بہت اچھا تھا، وہ ایسی پرفیکٹ اداکاری کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی جو ہے نا یہ واقعی لانگ مارچ کرے گا، واقعی یہ پروٹیسٹ کرے گا اور واقعی یہ عمران خان سے مخلص ہے. لیکن یہ تو فارغ آدمی ہے، اس سے تو اداکاری بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا ہم سب یہاں ایک اور چیز کا میں ذکر کرتا چلوں، جس طریقے سے آپ نے بھی اس بات کو کلیریفائی کیا اور مین اسٹریم میڈیا بھی اس بات کو واضح کرتا ہے، جو شواہد جو ثبوت سامنے آتے ہیں کہ آپس میں ان میں پھوٹ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا اور آج تک بے وقوف بناتے آ رہے ہیں.
اور یہ جو بڑے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی جب دور حکومت تھا تو پی ایم ہاؤس میں باقاعدہ طور پر فحاشی کے اڈے کھلے جاتے تھے، شراب نوشی وہاں پر کی جاتی تھی اور جو جگہیں مختص کی جاتی تھی جادو ٹونے کے لیے، تو یہ سب کیا ایجنڈا تھا، یہ کیا معاملات تھے؟ کوئی بات بھی عوام سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوتا تھا، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کیا ہوتا تھا، آپ کی یہ جو طوائفیں ہیں یہ اپنے پاؤں سے جو ہے ٹھوکر مار کے جو ہے دروازے کھولتی تھی۔ یہ اس وقت جو ہے ہمارے جو فارن آفیسز تھے، جو وزارت خارجہ کے، وزارت داخلہ کے جو ہمارے آفیسز تھے، ان میں ایسے ٹک ٹاکرز پھر رہی ہوتی تھی، وہاں بالکل پر ایسی جو ہے جہاں عام عوام کی رسائی تک نہیں ہے۔ ہاں، جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو وہ دیکھیں اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان، آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے سفارتکاری کی معراج پہ ہے۔ پاکستان میں کہتا ہوں کہ جتنی اس 14 اگست کو پاکستانیوں نے جو ہے اپنی 79ویں سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا، اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اس پروگرام میں آپ کو، کہ یہ جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ صرف 3 ممالک کے ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اس میں آنے والے دنوں میں قطر شامل ہوگا، اس کے اندر مصر شامل ہوگا، اس کے اندر کویت شامل ہوگا، اس کے اندر بحرین شامل ہوگا، تمام، اور یہ ایک اسلامک نیٹو کا آغاز ہے۔ بہت شکریہ ہارون انجم صاحب آپ کی قیمتی وقت کو اور آپ کی قیمتی رائے کا۔ ناظرین، جس طریقے سے کے پی کے کی اعلیٰ قیادت پاکستانیوں کو بیوقوف بنا رہی ہے اور جس طریقے سے جلد سے جلوس، احتجاج اور دھرنوں کے نام پر عوام الناس کا پیسہ ہی اپنے اللہ تللوں میں استعمال کر رہی ہے، شاہانہ پروٹوکول میں کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب کے پی کے کی عوام، خصوصاً طور پر بنوں کی عوام نے ان تمام تر ڈھونگ کو، اس تمام تر لولی پوپ کو مسترد کر دیا اور بنوں کی عوام از خود اب سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے امن کے قیام کے لیے، اپنے ان تمام تر حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جن کو سہیل افریدی اور اس جیسے تمام تر انتشاری ٹولہ عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہوئے ان کو ان کے ہی حقوق سے دور کر رہی ہے۔ تو ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔